أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک 8 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس دنیا میں جنہوں نے آخرت کے دن کا انکار کیا منکرین قیامت بن گئے، اور انکار کی بنیادی وجہ یہ بیان کی کہ ہمیں عقل میں یہ بات نہیں آتی، عقل قبول نہیں کرتی کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسے ہو سکتی. جب انسان ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے جسم کو بنایا جائے، پھر اس میں جان آئے، پھر صرف اس پر اکتفا نہیں بلکہ پھر حساب کتاب ہو، ساری زندگی کو کھولا جائے، اللہ کے سامنے پیشی ہو، اتنا بڑا ترازو ہو، پل صراط ہو، جنت ہو، جہنم ہو. تو آخرت کا انکار کر دیا اس لیے کہ بات عقل میں نہیں آ رہی. تو اللہ پاک نے فرمایا جب قیامت کے دن جہنم کو دیکھیں گے تو پھر حسرت کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات کی تصدیق نہیں کی، تکذیب کی، اس کو جھٹلا دیا. لیکن جنہوں نے اس دنیا میں آخرت پر ایمان لا کر اس کو قبول کیا اور اس کی تیاری کی، ایسے بندے مخلصین کہلاتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے چنے ہوئے بندے. اب یہ جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی کچھ مثالیں بیان فرمائی، اور مختلف انبیاء کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم خوب فریاد رسی کرنے والے تھے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کی ماننے والوں کو نجات دی بڑی تکلیف سے. باقی تو سب پر پانی کا عذاب آیا، لیکن ان کو ہم نے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور انہی کی اولاد کو ہی ہم نے اس دنیا میں باقی رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے تذکرے ہم نے زندہ کیے بعد میں آنے والوں میں. سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہان والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے تابعدار بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین، پھر باقیوں کو ہم نے پانی کے عذاب میں غرق کر دیا. اب دیکھیں یہ جو 8 آیتیں ہیں اس کے ترجمے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تذکرہ کن کا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. اور پیغمبروں کے سلسلے میں نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو آدم ثانی کہتے ہیں. آدم ثانی یعنی
دوسرے آدم، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے تو انسانیت کی بنیاد پڑی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے شریعت کی ابتدا ہوئی۔ اس دنیا کے اندر جو شرعی احکامات ہیں اور شریعت کا جو حکم ہے، شریعت کے جو فیصلے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے جلیل القدر پیغمبروں میں سب سے پہلا نام حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے، بلکہ 29ویں پارے میں پوری سورت ہے، اس کا نام ہی سورہ نوح ہے، اور اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 1000 میں 50 سال کم، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، اور بجائے ماننے کہ وہ ان کے قتل کا منصوبہ بنانے پر آ گئے۔ اب نوح علیہ السلام نے بددعا دی، اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی قوم پر پانی کا عذاب آنا۔ اب دیکھیں یہ جو اللہ سے مانگنا اور اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ پاک نے اس کو تعبیر کیا کہ لقد نادانا نوح، نوح علیہ السلام نے ہمیں آواز دی، ہمیں پکارا، ہم سے فریاد رسی۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام جو اس کائنات میں اللہ کے سب سے مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں، ان پر بھی اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آئی، آزمائش آئی، تو اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ پاک کو۔ انبیاء علیہم السلام اگر اپنی تکلیف میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے پابند ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، تو پھر تو اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے غیر کے لیے کوئی یہ سوچ، تصور اور عقیدہ رکھے کہ میں فلاں سے بھی اپنی حاجتیں مانگ سکتا ہوں اور فلاں کو بھی مدد کے لیے پکار سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ تو واضح طور پہ اور کھلا شرک ہے۔ صرف اللہ کے نیک بندوں کو دعا میں بطور وسیلے کے پیش کرنا، دیکھیں نا، ہمارے علماء نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کو بھی ترغیباً پسند نہیں فرمایا کہ بھئی ہم اس کی ترغیب چلائیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ باریک ہے، عام لوگ سمجھ نہیں سکتے، وہ وسیلے میں اور براہ راست مانگنے میں فرق نہیں کر سکیں گے، غلط جملہ بول دیں گے۔ تو اسی لیے جب بھی انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس بندے میں اور اللہ پاک میں کوئی واسطہ اور فاصلہ تو ہے نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں بندے سے اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اس میں تو کوئی فاصلہ نہیں۔ لہٰذا جب بھی مانگے اللہ پاک سے، اگر بغیر واسطے کے مانگے، تو تب بھی یہ یقین رکھے کہ اس دعا میں اتنی ہی طاقت ہے، اتنی ہی جان ہے، اگر میں کسی نیک بندے کا واسطہ دیتا اور اس میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ کے غیر کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ بھئی میرے مسائل، میرے پریشانیاں، میری مشکلات، میں فلاں جگہ جاؤں گا تو بس وہاں سے حل ہو جائے گا، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو امت کو صلاۃ الحاجت کیوں سکھائی گئی، دعائے حاجت کیوں سکھائی گئی، اور دعا کے فضائل کیوں بیان کیے گئے کہ بھئی اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ پاک نے فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ یہاں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ نعمہ کے معنی آتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے نا اور ضرورت ہو، ایک تو ہماری عام روٹین کی دعائیں ہیں کہ بس ہاتھ یہاں اٹھے لیکن ادھر ادھر دیکھ رہے، بس چیزیں چل رہی ہیں، لیکن پھنس گئے
اور ضرورت اور پریشانی پیش آ گئی تو کیسی دعا ہوتی ہے پھر انسان قریب میں کوئی بات بھی کرے تو غصہ آتا کہ میری دعا خراب کر رہا۔ تو جتنا بندہ دعا مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجز بن جاتا ہے، تواضع اختیار کر لیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم اس کو اس کی دعا اور فریاد کا جواب بھی بڑے خوبصورت انداز میں دیتے ہیں، خوب جواب دیتے ہیں ہم اس کو، اور جو اس نے ہم سے مانگا ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ فرماتے ہم نے ان کو بھی نجات دی، اور جو ان کی اولاد اور ماننے والے تھے ہم نے ان کو بھی نجات دی۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا ہے، اور جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے، جمہور کی، کہ اس عذاب سے تقریباً دنیا متاثر ہوئی، کوئی مخصوص علاقہ نہیں۔ اس لیے تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو نقل کر کے اس کو ترجیح دی کہ طوفان نوح سے پوری انسانی دنیا متاثر ہوئی، سب پر آیا، سب ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں بیٹھ گئے اللہ پاک نے ان کو نجات دی، اللہ کے حکم سے تھا۔ تو اس میں ان کے 3 بیٹے ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، سام، حام اور یافس۔ ایک کا نام سام ہے سین کے ساتھ، ایک حام ہے ہا کے ساتھ، اور ایک ہے یافس۔ یہ جو سام ہے مفسرین نے لکھا کہ ان کی جو نسل چلی ہے اسی نسل کے اندر عرب پیدا ہوئے اور فارس کے لوگ پیدا ہوئے جو آج کا ایران ہے، اور جو حام ہے اس کی نسل میں افریقہ اور ہند کے لوگ، جو ہمارا پاکستان ہندوستان ہے، تو ہم حام کی اولاد میں سے، اور جو یافس ہے ان کی نسل کے اندر جو ترک اور منگول ہے، کہتے ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے۔ تو پوری دنیا کی جتنی بڑی قومیں اور نسلیں ہیں اللہ پاک نے ان کے 3 بیٹوں کے اوپر تقسیم فرمائے، اور انہی سے انسانیت کا یہ پورا سلسلہ وہ چلتا رہا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کا ذکر خیر بعد والوں میں باقی رکھا، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ اس لیے جو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا تذکرہ کبھی دنیا بھول جائے یا اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ نہ ہو۔ آج دیکھیں نا پوری دنیا میں آپ علیہ السلام کے تذکرے زندہ ہیں، آپ کا اسم مبارک زندہ ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی نام رکھے، لیکن ایک مسلمان فخر سمجھتا ہے کہ اس سے پہلے کیا لگائے، لفظ محمد لگاتا ہے۔ صحابہ کے تذکرے زندہ ہیں، نیک لوگوں کے تذکرے زندہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے دوستو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اس لیے انسان جب دنیا میں اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے سلسلے کو ختم نہیں فرماتے، اس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہوگی، تو آج جیسے جمعے میں بھی بات ہوئی، کتنے سال ہم میں اور ابراہیم علیہ السلام میں فاصلہ ہوگا نا، کوئی صحیح اندازہ نہیں بتا سکتا، لیکن ہزاروں سال ہے۔ لیکن ایک ایسی قربانی اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کے لیے پیش کی، اللہ نے قبول کی، کہ آج بھی دنیا کے اندر جو مسلمان ملت ابراہیمی پر ہے، حضور علیہ السلام کا امتی ہے، وہ اس قربانی کی یاد میں قربانی کی تیاری کر رہا ہے کہ جی مجھے جانور لانا ہے، میں لا چکا ہوں،
اس دن ذبح کروں گا، اس میں اتنے حصے ہیں، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے. لیکن ہر قربانی والے کے سامنے پیش نظر کس کی رضا ہے؟ اللہ کی رضا ہے کہ میں اللہ کے لیے کروں گا. یہ عمل کیوں قیامت تک چل پڑا؟ اس لیے کہ ایک بندے نے بڑے اخلاص کے ساتھ قربانی دے دی. تو اللہ کا ضابطہ ہے، جو بھی اس اخلاص اور محنت اور محبت کے ساتھ اللہ کے لیے استعمال ہوگا اس کا ذکر خیر تا قیامت چل پڑے گا، زندہ ہو جائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام، آج پوری دنیا جتنے لوگ ہیں یہ انہی کی اولاد کا سلسلہ گویا کہ چل رہا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیہ وسلم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.